سوال ہے کہ آپ ایک سیکنڈ سوال آپ نیچے کیوں لگ رہی ہے اتنی زیادہ مجھے فریم؟ میں بونا ہوگی تھوڑی سی بالکل میں تھوڑا نیچے نہیں میں ایسے بات کر رہی تھی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ رجب بٹ کا معاملہ کیا ہے تو پلیز مجھے بتائیں. اچھا نہیں, ہاں رجب بٹ کا معاملہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے معروف پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کیا ہے, یعنی ان کو کہا کہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اچھا ہوا یہ ہے کہ تقریباً 18 ماہ قبل ویزا کی درخواست دیتے وقت انہوں نے ان کے خلاف جو کیسز ہیں پاکستان میں اس کی ڈیٹیلز نہیں دی تھی. تو ہوتا یہ کہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی اپنی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو یہاں پر ہے جو ویزا بھی ایکسٹینڈ کرانا چاہ رہا ہے, جو کچھ بھی وہ چاہ رہا ہے, تو کیا وہاں پہ وانٹڈ تو نہیں ہے. اچھا تو انہوں نے جا کے کیا رجب بٹ نے اسائلم مانگا تھا یا صرف یہ وزٹ پہ گئے تھے اور وہاں بیٹھ گئے؟ اب وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ وزٹ پہ گئے تھے, ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہ رہے تھے, اسائلم مانگا تھا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے نا یو ایس اور یو کے اسائلم امیگریشن کے لیے وہاں ریورس معاملات چل رہے ہیں, پیچھے ریورس میں جا رہے ہیں. آپ لوگ آگے نہیں جائیں گے, 2 قدم آگے جائیں گے نا, وہ 6 قدم آپ کو پیچھے بھیجیں گے. ایز لانگ ایز آپ کا سیاسی کلاؤڈ نہ ہو. جی آپ ذرا کنٹری کا چناؤ جو ہے نا, نہیں ویسے ہی فار اینی ریزن کنٹری کا چناؤ ذرا کیئرفلی کریں. بہت ساری کنٹریز ہے جو ویلکم کر بھی رہی ہیں, بٹ یو کے اینڈ یو ایس از ناٹ. نہیں بالکل, ہاں بالکل ایسے ہی سیچوریٹ ہو چکا وہاں. جی جی, تو پلیز آپ پلاننگ نہ کریں. ہمیں امرین علی نے جوائن کیا ہے, نمائندہ 365 نیوز اسلام آباد سے. امرین بتائیں بھائی, رجب بٹ آ چکے ہیں اسلام آباد, کیا اپڈیٹ ہے ان کے کیسز سے متعلق؟ کیا اب وہاں پہنچے گی, پولیس پہنچی ہے یا ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں زہیب, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رجب بٹ ہیں وہ پیش ہوئے اور عدالت نے ان کی 10 دن کی جو راہداری ضمانت تھی وہ منظور کر لی ہے. اگر رات کی بات کریں تو رات ہی رجب بٹ جو ہے وہ پہنچے ہیں. اس کی وجہ نے انہیں دیا جو ان کے خلاف مقدمات یہاں پر پہلے سے ہی درج تھے. ہماری جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے بھی دگودو کی, لیکن 18 ماہ قبل رجب بٹ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے اور برطانیہ میں غیر قانونی طور پر رہنے لگے, کیونکہ انہوں نے جو پاکستان میں درج مقدمات ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے ویزا فارم میں نہیں کیا تھا. لیکن پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی کہ جی برطانیہ میں بھی وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر دہشت گردی کے بھی کچھ الزامات تھے. پہلے تو یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے, لیکن جب یہ دوبارہ سے تفتیش ہوئی تو پھر ثابت ہوا, جس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. پھر اسی دوران انہوں نے جو اپنا ان کا وکیل تھا احد کھوکھر, ان کے ذریعے گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں حفاظتی ضمانت دے دیں, تاکہ حفاظتی ضمانت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر ملزم کا یہ موقف ہوتا ہے کہ انہیں اس دوران گرفتار نہ کیا جائے جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پر. تو گزشتہ روز جسٹس انعام امین منہاج جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ جی ان کو گرفتار, اور رات ہی جب وہ لینڈ کر گئے ہیں تو ان کو نہیں گرفتار کیا گیا. جو ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے ان کو فالو کیا گیا. آج صبح سویرے ابھی کچھ ہی منٹ قبل رجب بٹ جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات تو تھے, لیکن چونکہ آج کے دن تک کی حفاظتی ضمانت کیسز کیا ہے لوگ سوچتے ہیں بھی اب ایک ہی سوال ہے, کمال ہو گیا نا. یہ کیسز واقعی کیا ہیں, ہم دونوں جاننا چاہ رہے ہیں. امرین, وٹ آر دا کیسز؟ کیسز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, یوٹیوبرز ہوتے ہیں, وہ اپنی جب زیادہ ان کو فیم مل جاتا ہے تو وہ پھر مختلف جو جوئے کی ایپس ہیں انہیں بھی رن کرتے ہیں. تو ان پر بیسیکلی یہ الزامات تھے کہ وہ جو جوئے کی ایپس رن کر رہے تھے, اور اگر ان کے سبسکرائبر دیکھیے تو 60 لاکھ پلس ان کے سبسکرائبر ہیں. تو وہ 60 لاکھ لوگ اگر ان میں سے کچھ لاکھ بھی دیکھتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے تحت ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں جو جوئے کی ایپس ہیں اس کے ذریعے. پھر اگر گزشتہ مقدمات کی طرف میں جاؤں تو لاہور میں انہوں نے شیر بھی پالا ہوا تھا جو کہ غیر قانونی تھا. پھر ایک پرفیوم انہوں نے اس پہ ایک PR پیکج ان کو ملا تھا اور انہوں نے ایک پرفیوم بھی لانچ کیا تھا جس کا جو نام تھا انہوں نے 295 جی وہ تو ہے, وہ بالکل بڑا سینسٹیو جو معاملہ بالکل اس طرح تھا, ناموس رسالت کے حوالے سے. جی بالکل صحیح. اس کے علاوہ جو ویسے بھی کانٹینٹ بناتے ہیں اس میں جو کچھ الفاظ اور چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. ہاں مطلب وہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی جو ان کی ہے بالکل وہ بھی اس پہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس قسم کا. نہیں لیکن امرین وہ NCCIA ہی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے سائبر کرائم سے متعلق, تو وہی ایجنسی ہے نا وفاقی, تو وہی دیکھ رہے ہیں اس کیس کو.
بالکل زہیب، اس کیس کو وہی دیکھیں گے. اور اگر امیگریشن کی بات کریں تو اس جو درخواست ہے اس میں پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور ان کو بھی عدالت نے کہا تھا کہ وہ اپنا موقف اگر دیتے ہیں تو دیں. اب یہ NCCI کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں اور عدالت سے آ کر کلیم کرتے ہیں کہ جی ان کے خلاف ہم نے مقدمات درج کیے ہیں اور ہم مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. اب اگر آج رجب بٹ کی بات کریں تو رجب بٹ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 دن کی راہداری ضمانت دوبارہ سے دے دی ہے. پہلے حفاظتی تھی، یعنی وہ باہر سے آئے تھے تو ان کا موقف تھا گرفتار نہ کیا جائے. اب راہداری ہے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرنا ہے. راہداری کا مطلب اب یہ ہے کہ جی گزرگاہ سے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور عدالت نے یہ احکامات دیے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ متعلقہ عدالت سے وہ رجوع کریں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایک وہ پلیٹ فارم تھا نا کہ انہوں نے اسلام آباد میں لینڈ کرنا تھا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے آرڈر لے لیا. اب انہوں نے جو متعلقہ عدالت ہے لاہور، وہاں انہوں نے جانا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو وہ وہاں سے پہلے ہی سزا یافتہ ہیں کیونکہ انہوں نے غیر قانونی طور پر جو شیئر رکھا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اس حوالے سے ان پر مقدمہ تھا، ان کو سزا بھی ہوئی تھی. اب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، جیسا زہیب آپ نے بھی کہا ہے، نادیہ آپ نے بھی، کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آتے ہیں اور دوبارہ سے اس کیس کو ری اوپن کرتے ہیں کیونکہ 18 ماہ قبل یہ یہاں سے فرار ہو گئے تھے. اب 18 ماہ بعد NCCI کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو ری اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایجنسیز نے برطانیہ کو لیٹرز دیکھے کہ جی یہ غیر قانونی طور پر وہاں مقیم ہے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. اور برطانیہ نے تو فائنلی ڈیپورٹ کر دیا. لیکن رجب بٹ کی اگر آپ ہٹ درمی کی بات کریں تو انہوں نے تو کل موقف دیا وکیل کے ذریعے. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرے اوپر جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. حالانکہ یہ مقدمات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریٹن فارم میں موجود ہیں. ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ کلیم کریں کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ بھی بے بنیاد ہے. حالانکہ ماضی میں ان کے خلاف FIR درج ہے، مقدمات درج ہیں اور انہی چیزوں سے بھاگنے کے لیے انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا تھا. لیکن اب NCCI جو ہے وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ری اوپن کرنے کا بالکل اختیار ہے. امرین یہ دیکھیں، یہ جو ٹائمنگ ہے نا زہیب، دیکھیں رکی بھائی کی ویڈیو آتی ہے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد رکی بھائی ایکچولی ادھر آ بھی جاتے ہیں، کہیں بیچ میں ادھر ادھر بھی رک سکتے تھے اور رجب بٹ واپس آتے ہیں پاکستان. یہ کیا کنیکشن ہے؟ بس یہ کیا معاملات ہیں؟ دا ٹائمنگ، یہ معاملات ایسے ان کو کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں اٹس سیف ٹائم ٹو گو بیک. معاملات تو حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، امید بھی یہی ہے ہماری کہ معاملات حل ہوں، بہتری کی طرف. ہاں لیکن یہ ٹائمنگ، پھر میں وہ کہہ رہی ہوں نا، ویڈیو سے اس کا سارا کوئی کنیکشن آپ کو لگتا ہے امرین؟ بالکل نادیہ کنیکشن ہے. اور دوسرا جو ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں نا، اب بیسیکلی آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا کہ وہ پکڑے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے عدالت سے انہیں نوٹسز بھی بار بار طلبی کے نوٹسز جاری ہوتے رہے ہیں کہ بھائی پیش ہو جاؤ. اور یہ جو جتنی بھی یوٹیوب یا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کے ذریعے جو بھی تشہیر کر رہے ہو تو وہ ان کو جب طلب کرتے رہے وہ نہیں پیش ہوئے. اب جب وہ برطانیہ کے اس میں جال میں پھنس گئے اور برطانیہ کی جب انویسٹیگیشن ایجنسی نے انویسٹیگیٹ کیا باقاعدہ طور پر تو جو آپ ٹائمنگ. اچھا امرین، اس سے متعلق آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ کیونکہ ہماری وزارت داخلہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے اب کہ لوگ جو برطانیہ میں ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو واپس لایا جائے گا. تو کیا اس سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایکسپیڈائٹ کریں اس پروسیس کو جو لوگ گئے ہوئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے کینسل بھی، کیونکہ ہم نے بھی ون آف اٹس کائنڈ واقعہ ہے نا کہ برطانیہ نے ایک دم وہ دیکھا اور پرو ایکٹیو کردار ادا کر کے آپ نے کہا کہ ملک بدر کر دیا. ہاں وہ وجہ وہی ہے نا، دیکھیں وہ ریورس امیگریشن کے وہ لوگ اب نہیں چاہتے کہ آپ یہاں بیٹھیں کیس چلے چیزیں، وہ کہتے ہیں واپس جاؤ واپس جاؤ. وہ بھی سوئفٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ان کی بھی بس ہو گئی. آپ کو پتا بالکل ایسے ہی. تو ہماری وزارت داخلہ بھی ایکٹیو ہے، اس کا مطلب ہے. بالکل زہیب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وزارت داخلہ متحرک ہے اور کافی عرصے سے وزارت داخلہ نے بھی جو ہے وہ برطانیہ اور دیگر ممالک کو بھی بلکہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں سے گئے ہیں وہ کس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہیں. اگر کچھ روز قبل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ ایئرپورٹ خود بھی گئے تھے اور اب تو وہ خود اتنے متحرک ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے احکامات بھی جاری کیے اور وہ خود بھی وزٹ کرتے ہیں. اور پچھلے ہی دنوں انہوں نے ایک نوجوان کو واپس بھیجا ہے ایئرپورٹ سے کہ جی واپس جاؤ اور کوئی عزت والا کام کرو اور میں تمہیں خود باہر بھجواؤں گا. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری وزارت داخلہ کتنی ایکٹیو ہے. اور رجب بٹ والے معاملے پر بھی ہم لیٹرز لکھتے رہے ہیں برطانیہ کو، یعنی کہ اب پاکستان نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے، وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو صرف وہاں ہی نہیں وہ پکڑا جائے گا بلکہ پاکستان میں جو بھاگ کے گیا ہے وہ یہ بھی نہیں کہ چپ کر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ویڈیوز بنا رہا ہے ڈیلی، وہ روز آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کام چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے. تو اور پھر اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یار اس کا فیصلہ کریں، کوئی حل کریں. آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی اس وقت جو کیسز اور جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں اس کے حساب سے واٹ از ہی فیسنگ اور واٹ کین ہی فیس ان جیل؟ کتنی سخت سزائیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟
देखिए नादिया, सबसे पहले तो इस पर ट्रायल चलेगा, मुल्जिम को भी अपने हक के दिफा जो है वो हासिल होता है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग, जैसे आपने दीगर केसेस भी देखे होंगे, नूर मुकदम अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। तो अगर ये जब तक सजा नहीं होती तब तक ये चीजें होती ही रहेंगी। और अगर रजब भट्ट को सजा देने में एनसीसीआई जो है वो दिलवाने में कामयाब हो जाती है तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि सिर्फ रजब भट्ट ही नहीं, देखिए रजब भट्ट तो पकड़ा गया है ना, लेकिन इस टाइम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर और भी चीजें रन हो रही हैं और जुए की जो तशहीर है वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि रजब भट्ट ही कर रहा था और वो चीजें स्टॉप हो गई हैं, दीगर भी चीजें करें। तो अगर रजब भट्ट साबित हो जाते हैं और एनसीसीआई के पास जो भी उनके पास सबूत हैं जो हैं, तो वो अगर पेश करते हैं और रजब भट्ट ने कहा जी मैं ट्रायल फेस करने के लिए तैयार, वो तो जाहिर है जब ट्रायल चलेगा और इन्वेस्टिगेशंस होंगी, बहुत अच्छा मैं आएगा, कहती हूँ रजब भट्ट के लिए एक्चुअली इससे बेहतर कोई सिचुएशन है ही नहीं कि आप फेस करें ट्रायल्स को, अपने आप को डिफेंड करें भरपूर तरीके से। ये बड़ा जरूरी है, वरना तो बिगड़ता ही जाएगा और सजाएं बढ़ती जाएंगी। बहुत शुक्रिया अमरीन, माशाल्लाह तुम्हारी नॉलेज है, आई एम इम्प्रेस्ड। हर सवाल का जवाब था इसके पास, शाबाश। सवाल एक जवाब दो अमरीन, आई एम इम्प्रेस्ड। इसी खुशी में ब्रेक लेंगे, केसेस ब्रेक ले ले, फिर आपने कह दिया तो बस आगे कोई बात नहीं। हाँ जी, बस खत्म, पैकअप, लाइट्स ऑफ।